اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو کوائٹس ہسٹری پر پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت سے آپ سب کو رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہمارے ان بہن بھائیوں اور ان دوستوں کے لیے ہے جو چہرے کی خوبصورتی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر داغ دبے ہیں، چھائیاں ہیں یا کوئی بھی نشانات ہیں اور وہ ہر وقت اس کے لیے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، مہنگے علاج کرواتے ہیں، کوئی بھی کریم لگا کر سوتے ہیں، مہنگے صابن اور فیس واش استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ صاف ہو جائے، لیکن ان کا چہرہ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی چہرہ صاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آپ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے سے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس نام کو صبح روزانہ منہ دھونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا چہرہ ایسے چمکدار ہو جائے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے، اور آپ کے داغ دبے اور چھائیاں اللہ کے فضل و کرم سے غائب ہو جائیں گی۔ اس عمل سے آپ کو ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں موجود تمام کریمیں پھینک دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل سے ایسا فائدہ ہوگا کہ ہر دنیا کی کوئی بھی کریم، کوئی بھی صابن اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کو اپلوڈ ہونے والی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو نور سے پیدا کیا ہے، ایسا نور جو انسان کو ہر وقت خوبصورت دکھنے کے لیے جتن کرتا رہتا ہے۔ انسان کے لیے، انسان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بازاروں میں طرح کے پروڈکٹس موجود ہیں جو خواتین اور مرد دونوں استعمال کرتے ہیں اور خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت دکھیں، تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور جو عمل آپ کو میں جیسے بتاؤں گی ویسے کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے چہرے پر نور پیدا کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر بشر نو کے چہرے پر اپنی رحمت بڑی نظر ڈالی ہے جس سے ہم خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ جیسے کہ میرے تمام بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی فضیلت بخشی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں وظیفے کرنا، عبادات کرنا اور نوافل ادا کرنے سے بے حد ثواب ملتا ہے۔ تو آئیں ہم عہد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں اور دن رات اللہ اور اس کے حضور کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ اللہ کے بہت ہی صفاتی نام کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی کیا ہوگا، لیکن آج جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طریقے سے کرنے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو آئے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وظیفہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ صبح جاگے تو ایک پانی کے برتن یا گلاس پر آپ نے اللہ کا بہت ہی صفاتی پیارا نام الخبیر 25 مرتبہ اس پانی پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پانی آپ نے کسی صاف برتن، ڈول وغیرہ میں رکھ لینا ہے اور اس پر 25 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو اس پانی کے ساتھ آپ نے اپنا منہ دھو لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا
اور ہر قسم کے داغ دبے اللہ دور کر دے گا۔ وظیفہ دوبارہ سن لے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک برتن لینا ہے جس میں آپ نے پانی رکھ لینا، پانی بھر لینا ہے۔ اس پانی پر آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 25 مرتبہ اللہ کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام الحبیر آپ نے 25 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ صبح روزانہ اٹھیں اس پانی سے آپ نے اپنا چہرہ دھو لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرے تو آپ کا یقین اور ایمان پکا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں پورا فائدہ ہوگا۔ شک کی گنجائش کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو وظیفے اور عمل کا پورا فائدہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔